वबरकातुहू। प्यारे साथियों, हम रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि इस दफ़ा मैं आपको तर्जुमे की वीडियोस और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके भेजूं ताकि आप लोग इसको सुनें। इस तरह हमारा रमज़ान में कुछ तर्जुमे के साथ भी कुरान हो जाएगा। जितना भी आप लोग अपने आप पढ़ें वो ज़रूर पढ़िए, लेकिन इसको भी सुनिए। तो मैं सोच रही थी कि शायद ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इस रमज़ान में सूरह बकरा को कंप्लीट मायनों के साथ कम अज़ कम सुन लें। तो आइए हम लोग आज सूरह फातिहा से सुनते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि हम कुरान क्यों सुने। तो बात ये है कि कुरान को सुनने से समझ आता है, और इस दफ़ा हम छोटा सा हल्का फुल्का सा तर्जुमा ही करेंगे। शायद एक आध लफ्ज़ की थोड़ी बहुत मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ, लेकिन मेरा इस दफ़ा आइडिया ये है कि हम लोग सिर्फ़ कुरान को थोड़ा सा समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर हमसे कह क्या रहा है। तो अगर हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो कम अज़ कम अल्लाह को ये तो कह सकेंगे कि ए अल्लाह, कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने इस कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करी थी या सुनने की कोशिश करी थी। तो आइए हम लोग सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-फातिहा, आखिर इसकी क्या खुसूसियात हैं। आखिर ये सूरह ऐसी क्या कौन सी ख़ास बात रखती है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में पहले रखी। जैसा कि इस सूरह का नाम हमें बता रहा है कि इसका नाम फातिहा है। फ़तह कहते हैं खोलने को, दरवाज़ा खुलने को फ़तह कहते हैं। सूरह फातिहा आपके लिए आपकी ज़िंदगी का एक नई दौर शुरू कर देती है, एक नया दरवाज़ा खोल देती है। ये एक दुआ भी है, ये शिफा भी है। इसके बहुत सारे नाम, तकरीबन 30 के करीब नाम हैं। सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज की कोई रकात कंप्लीट नहीं होती। जब तक सूरह फातिहा ना पढ़ें तो वो रकात पूरी नहीं होती। तो इससे हमको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरह फातिहा को एक ख़ास अहमियत दी है। बहुत सारे नामों से इसके चंद नाम अल-काफ़िया, अल-शाफ़िया, मसा सब अलमसानी और इसी तरह के बहुत सारे नाम हैं। और इसको सूरह शिफा भी कहा जाता है। इसमें जादू के तोड़ का इलाज भी है और इसमें जहर के तोड़ का इलाज भी है। तो इस सूरह फातिहा को हम जितने यकीन से, जितने समझ से और जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमारी दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। तो अब आ जाते हैं कि सूरह फातिहा को पहले क्यों रखा गया। क्योंकि सूरह फातिहा एक दुआ है, और जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं तो फिर उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको कुरान अता करता है। तो सूरह फातिहा की दुआ आखिर क्या है। अगर हम देखें तो सूरह फातिहा को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला हिस्सा अल्लाह का तारुफ़ है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बताता है कि अल्लाह है कौन, उसकी सिफ़ात क्या हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ और हम्द व सना हम क्यों करें। इसीलिए सूरह फातिहा पहले लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, और जिसको हम लोग आम तौर पे तर्जुमा करते हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बताता है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए क्यों है। आइए पहले तर्जुमा पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला और नहायत रहम फरमाने वाला है। तो क्या मतलब हुआ इसका। हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से क्यों शुरू करें। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नाम से जो चीज़ शुरू करी जाती है तो उसमें बरकत होती है। तो हम लोग इसीलिए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही तरीक़ा सिखाया। फिर हम लोग पहली आयत पढ़ते हैं। तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। क्या मालूम हुआ इस बात से। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तमाम कायनात का रब है, इसलिए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ के लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, शुक्र के जज्बात भी आ जाते हैं और तारीफ़ भी आ जाती है। अगरचे लफ्ज़ शुक्र भी अरबी ही ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन हम शुक्र नहीं बोलते यहाँ पर।
کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ شکر میں تعریف نہیں آتی، اور تعریف کے کسی لفظ میں مثلاً حمد و ثنا کے لفظ میں شکر نہیں آتا، لیکن جب ہم الف لام کے ساتھ الحمد کہتے ہیں تو اس میں سب چیز آ جاتی ہے، اللہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کا شکر بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی ثنا بھی آ جاتی ہے۔ ثنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بار بار اللہ کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے، اللہ کی تعریف ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہانوں، تمام کائنات کا رب ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام جن، تمام انس، تمام کریشنز جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام کا رب ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیں تو دیکھیے کہ کون کون سی کریشنز اللہ نے بنائی ہیں۔ کائناتی کریشن کو دیکھیں گے تو آپ کو سورج، چاند، ستارے اور دوسرے پلانٹس اور سب کچھ دکھے گا۔ سمندری کریشن کو دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں بے شمار قسم کے سمندری جانور اور پرند دیکھیں گے۔ پرندوں کی کریشن کو دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار قسم کے پرندے دکھیں گے۔ حشرات الارض کی کریشن کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ہزاروں قسم کے حشرات الارض دکھیں گے۔ جانوروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی بے شمار کائنات میں بکھرے ہوئے جانور ملیں گے۔ تو کون ہے اللہ؟ وہ ہے جو تعریف کا حقدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے سارے جہان بنائے جن کا ہمیں شمار بھی کرنا مشکل ہے، اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آئیے دل کی گہرائی سے کہتے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کے پورے شکر گزار ہیں۔ اسی لیے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اس کی حمد بھی کرتے ہیں، اور اس کا شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے دوسری آیت میں، رحمان بھی ہے وہ اور رحیم بھی ہے۔ تو آخر رحمان اور رحیم دو لفظ کیوں آئے ہیں؟ کیا خالی رحمان کافی نہیں تھا؟ نہیں، رحمان کافی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحیم کیوں کہا؟ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ معنوں کے لحاظ سے تو دونوں سیم ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے، لیکن رحمان میں جوش ہے، اور رحمان کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی خدا کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کو کھانے کو مل رہا ہے، اور ہر ایک بے شمار گناہ کرنے کے باوجود اس کو دنیا کی آسائشوں میں اللہ نے ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی رحمان کی صفت ہے۔ تو یہ رحیم کیا ہوا پھر؟ رحیم وہ صفت ہے جس میں کنٹینویشن آتی ہے، جو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتی رہے گی، اور یہ کس کو ملے گی؟ یہ ان کو ملے گی جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں اس دنیا میں، یعنی کہ ایمان والے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت کی بنا پر ایمان والے لوگوں کو بخشا جائے گا، اور وہاں پر اللہ کی رحیمیت کی صفت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور جو لوگ اس دنیا میں ایمان نہیں رکھتے ان کو رحیم کی صفت نہیں ملے گی۔ کون ہے اللہ؟ روز جزا کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہوا روز جزا کا؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روز جزا کا مالک، روز جزا بنایا۔ اگر سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، اگر قیامت کا دن نہ آنا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں کوئی اچھا کام کیوں کرے، جب کہ اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں اس کو اس کی اچھائی کا صلہ نہیں ملنے والا ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اس لیے روز جزا کا ہونا اللہ کی رحمت اور رحمانیت کی صفت کا مظہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جن جن کے ساتھ یہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں ان سب کا بدلہ دے گا، جن جن کو یہاں پہ دکھ ملے ہیں ان سب کا مداوع کرے گا، اور جن جن نے یہاں پر بے شمار نیکیاں کرنے کی کوشش کری ہیں ان سب کا اجر دے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جیسی چیزیں بنائی ہیں۔ یہاں شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ روز جزا کا مالک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس لیے تم کیا کرو؟ اگلی آیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ہم نے جان لیا کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تو پھر ہمیں تو تیری ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم کو تیری ہی عبادت کرنی ہے، اور ہم اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتے، اور تجھی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ہم نے اس کے کہنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگلی چیز کیا مانگی؟ تو اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جو
مغضوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یا اللہ تو ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جائے گا، یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم کیوں اور کیسے معلوم ہو کہ یہ کیسا راستہ ہے اور ہم اس میں کیسے چل سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اب آپ اس میں غور کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہدنا صراط المستقیم کیوں کہا، اہدی صراط المستقیم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اہدی سے مطلب ہوتا کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، لیکن یہاں پر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں اکیلے اس دنیا میں نہیں چلنا، ہمیں اکیلے جنت میں نہیں جانا، ہمیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس لیے ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا اور اس میں ہماری مدد فرما، کیونکہ تیرے بغیر ہم سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ وہ ہیں جن سے تو راضی ہوا، مثلاً تمام انبیاء، تمام صحابہ اور تمام ایسے لوگ جو نیکوکاروں میں شامل ہوتے ہیں، جن کے عمل کو تو نے پسند کیا، جنہوں نے نیکیاں تیرے اخلاص کی خاطر کریں، اور تو ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں سے بھی بچا لے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔